پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ قرآن مجید ایمان لانے والوں کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موقع پر، ہر شعبت کے لیے رہنمائی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے نہیں جوڑیں گے، اگر ہم آنے والی نسلوں کو قرآن مجید سے نہیں جوڑیں گے، تو ہم زندگی کے ہر میدان میں، اور زندگی اور آخرت کے ہر میدان میں، ہر امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے، خواہ وہ ہماری ذاتی زندگی سے متعلق کوئی مسئلہ ہے یا اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی مسئلہ ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو بھی ہدایت ملے، آپ کے بچوں کو بھی ہدایت ملے اور آپ سیدھے راستے پر چلیں، تو پلیز اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، تھوڑا ٹائم اپنے بچوں کو دیں، خود پڑھیں۔ اگر آپ کے بچے نہیں اس طرف آتے تو خود ایسا ٹائم سیٹ کریں۔ بچے چاہے آپ کے جوان بچے کیوں نہ ہو، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ کیوں نہ ہو، آپ ضرور ان کو بیٹھے انہیں کہیں کہ بیٹا آپ ایک ٹائم رکھیں، ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ خود پہلے تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا سا سرچ کر لیں، تھوڑا سا تفسیر وغیرہ لے کر آئیں اور اس کو پڑھیں، اور خود پہلے سے پڑھنے کے بعد ان کو بھی مختصر لفظوں میں بتائیں تاکہ ان کو قرآن کے بارے میں پتہ چل سکے۔ یاد رکھیں، اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، دنیا میں خوب ترقی کرے، اور آپ اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دیکھیں، تو دنیا میں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہم دنیا میں تو رہنے کے لیے آئے نہیں ہیں مستقل، ہماری تو یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے ضرور ان کو قرآن سے جوڑیں، اور اس کے لیے اللہ سے بہت بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عداوت سے کیا مراد ہے؟ عدوف کا مطلب ہے نا دشمن۔ اللہ تعالیٰ سے عداوت سے مراد ہے کہ اس کے احکامات کی مخالفت کرنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا اور ان حکموں کو نہ ماننا، اور اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا۔ اور اس کے فرشتوں کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان پر جو فرشتے لے کے آتے ہیں ان پہ عمل کرنے سے منع ہونا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے لیے نیکی کی خبر لاتے ہیں، منع کرتے ہیں ہمیں برائیوں سے، ان کا دشمن ہو جانا۔ اور رسولی اور اس کے رسولوں کی دشمنی، جیسا کہ انہوں نے رسالت پر دلائل دی ہے، ان کو اللہ کے دین سے جوڑا لوگوں کو، لیکن پھر بھی یہودیوں نے بعض نبیوں کو قتل کر دیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی یہی وجہ تھی کہ وہ آیات لاتے تھے، عذاب لاتے تھے، عذاب کی خبریں لاتے تھے، تو پھر جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یاد رکھیں اس آیت میں کہا تو گیا ہے کہ وہ جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرما بردار مخلوق ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یاد رکھیں، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا اصل میں اللہ کی اور اس کی آیات کا انکار ہے۔ یہ دشمنی اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ چونکہ ان کے لیے خوشخبریاں بھی لاتے تھے، عذاب بھی لاتے تھے، اور وہ رسولوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے تھے۔ ان کا کفر در حقیقت اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور جس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ظاہر ہے اگر جبرائیل کے دشمن ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید کے ساتھ اور ان کے رسول کے ساتھ ان کا کفر تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کفر تھا، یعنی پھر سب کا انکار کرتے تھے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ کافروں کا، آپ کے دشمنوں کا اور انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔
اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب یہ دیکھیں، استغفر اللہ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو وہاں کہاں اس آدمی کا اعلان ہوتا ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کہ جو بندے ہیں، مخلوق ہے، وہ اس آدمی سے دشمنی رکھتی ہے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دشمنی سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے، اس سے درگزر نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت سے عداوت یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی قابل قبول ہی نہیں ہے، صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر اس کا دل مطمئن ہو، یعنی اس آدمی کا دل مطمئن ہوگا، اس کی مرضی کی بات ہوگی تو وہ اللہ سے خوش ہو جائے گا، اور اگر مرضی کی بات نہیں ہوگی تو وہ اللہ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیسی یعنی غلط سوچ ہے نا، کہ آپ صرف اپنا نفسی آپ کو بس اپنی نفس کی پڑھی ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ، وہ رب العزت، وہ پروردگار جس نے آپ کو پیدا کی ہے، اس کا آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، آپ کی اپنی جان سے زیادہ، جان بھی تو اسی نے ہی دی تھی نا۔ وہ شعر ہے نا، بقول شاعر، کہ حق تو یہ کہ حق جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوگا، یعنی ہم تو اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، ہم اپنی جان اپنی نفسی کرتے رہتے ہیں، ہماری جان کو یہ نہ ہو جائے، ہمیں یہ تکلیف نہ ہو جائے، جبکہ اس کے اوپر حق ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ ایک چیز سے دشمنی رکھیں گے یا سب سے دشمنی رکھیں گے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے یہاں پر واضح آیات نازل کی ہیں، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آیات بینات، واضح نشانیاں، اس سے مراد ہے صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات۔ آیات کا واضح ہونا ایک معجزہ ہے جن کو ایک ذہین ترین فرد بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک کن ذہن انسان ہوگا وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ آیات کا نازل ہونا، واضح ہونا ایک معجزہ ہے، اور اس کا ایمان کا نازل ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اب آپ اس کے اوپر ایمان لیں، تو پھر ہی یہ آیات اس آدمی کے لیے ہدایت بنے گی جو اس ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے ایسا بلند مقام رکھتی ہیں کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا سوائے فاسق کے۔ یاد رکھیں، فاسق کون ہے؟ فاسق وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کا حکم نہیں مانتا، وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی جو اطاعت کا ایک دائرہ تھا، سرکل تھا، اس میں سے باہر نکل گیا، وہ تکبر کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تکبر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کوئی بھی انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن اچانک وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی آیات کو اپنے لیے دشمنی کا سبب سمجھتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ سارا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ بگاڑ تب شروع ہوتا ہے جب انسان آخرت کی نجات کا انحصار، آخرت کی نجات کا جو ذریعہ ہے وہ نیک اعمال کو نہ سمجھے کہ اگر میں نیک عمل کروں گا تبھی میں آخرت میں بچ سکتا ہوں، بلکہ وہ بے عملی میں تلاش کرے، اس پہ سستی غالباً لا جائے، شیطان اس کو بہکائے، اس کو سستی کی طرف لائے، وہ نیک عمل کرنا چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیں، یہاں سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ عمل کی پکار ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو، اسے سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ مگر جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو پھر اس کے افراد کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کلام پاک سے ہدایت نہیں لیتے، بس اس کلام پاک کو لکھتے ہیں،
یا زبان سے بول دیتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے گھروں میں رکھو، برکت کا ذریعہ بناؤ تو ہم بچ جائیں گے، ہم آخرت کے انجام سے بچ جائیں گے۔ نہیں، زبان سے صرف چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اللہ کے کلام سے جوڑیں۔ جو انسان ایسا نہیں کرے گا، وظیفوں پر یقین رکھے گا، بزرگوں سے عقیدت رکھے گا لیکن ان کی باتیں نہیں مانے گا اور خود ساختہ تعلقات قائم کر لے گا، قرآن اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے گا، اس کو پڑھنا، اس کا عمل کرنا چھوڑ دے گا، تو یہیں سے اس کے اندر بگاڑ شروع ہوگا، وہ اللہ کی آیات کا انکار شروع کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔